ہوٹل کے پروقار ہال روم میں روشنیوں کا سیلاب اترا ہوا تھا۔ شہر کے مایہ ناز بزنس مین، صنعت کار اور بیوروکریٹس وہاں موجود تھے۔ پس منظر میں ہلکی مدھم موسیقی بج رہی تھی، لیکن اس پرسکون ماحول کے برعکس اگلی صفوں میں بیٹھے خاندانی حلقے میں ایک خاموش طوفان پنپ رہا تھا۔ بشارت علی خان، جو اپنے وقت کے معروف بزنس ٹائکون اور خاندان کے سب سے بڑے بزرگ تھے، اسٹیج پر مائک سنبھالے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص مصلحت اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے گلا صاف کیا اور ہال میں بیٹھے تمام مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب کا مقصد صرف ہمارے نئے بزنس پروجیکٹ کا جشن نہیں ہے، بلکہ میرے لیے ایک انتہائی اہم خاندانی فیصلے کا اعلان بھی ہے۔ میں اپنے پوتے ارسلان علی خان اور ہماری عزیز دوست کی بیٹی الینا قریشی کا نکاح باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، جو آج اسی ہال میں ابھی چند منٹوں میں منعقد کیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی ہال کے ایک کونے میں کھڑے 24-25 سالہ ارسلان کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اسٹیج کے قریب بنے ایک پرائیویٹ لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں اس کے والدین اور الینا کے گھر والے موجود تھے۔ الینا صوفے کے ایک کونے میں سادگی سے سر پر دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا اور لباس بھی روایتی اور عام سا تھا، جو اس تقریب کی چمک دمک سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ اس کا وزنی جسم اور سادگی اس ماحول میں اسے سب سے الگ تھلگ کر رہی تھی۔ ارسلان نے لاؤنج کا دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی غصے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا مذاق ہے دادا ابو؟ آپ سب نے مل کر میری زندگی کا تماشا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے والد امجد علی خان نے اسے گھورتے ہوئے دھیمی لیکن سخت آواز میں کہا، ارسلان، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم جانتے ہو کہ ابا جی کا فیصلہ آخری ہوتا ہے اور مہمان باہر انتظار کر رہے ہیں۔ میں کسی مہمان کی پرواہ نہیں کرتا پاپا، ارسلان نے نفرت سے الینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اس کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔ آپ ایک کارپوریٹ ہاؤس کے واحد وارث، ایک ایسے انسان کی شادی جس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لی ہے، اس پینڈو اور موٹی لڑکی سے کر رہے ہیں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا تو دور، اسے اپنے ساتھ بٹھانے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ الینا نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، اس کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی۔ اس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اس کے ہاتھ سلے ہوئے سوٹ کے دامن کو سختی سے پکڑ چکے تھے۔ طنز کے یہ تیر اس کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے بزرگوں اور مرحوم باپ کی پگڑی کا سوچ کر خاموش رہی۔ الینا کے والد نے نم آلود نگاہوں سے ارسلان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولے، ارسلان بیٹا، الینا دل کی بہت صاف ہے، وہ تمہارے گھر کو سمیٹ لے گی۔ شکل و صورت اور وزن تو انسان بدل سکتا ہے، لیکن سیرت، مجھے سیرت کا لیکچر مت دیں آنٹی۔ ارسلان نے بدتمیزی سے ان کی بات کاٹی۔ بزنس کلاس میں لوگ سیرت بعد میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنے والی خاتون ان کے معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسے فنکشنز میں اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں۔ لوگ ہنسیں گے مجھ پر جب میں اسے اپنی بیوی کہہ کر بلاؤں گا۔ بشارت علی خان، جو اب تک لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ ان کی روبدار آواز گونجی، ارسلان، بس کر دو۔ تمہاری اعلیٰ تعلیم نے تمہیں اپنوں کی تذلیل کرنا سکھایا ہے؟ الینا میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے اور وہ اس گھر کی بہو بنے گی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اس خاندان نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ اس خاندانی بزنس جائیداد اور اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تم اسی وقت یہاں سے خالی ہاتھ جا سکتے ہو۔ دادا کی اس دھمکی نے ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اپنی عیاشیانہ زندگی، کارپوریٹ اسٹیٹس اور دولت کھونے کا خوف اس کے چہرے پر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں الینا کے لیے نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ الینا کے قریب گیا اور دھیمی، زہر آلود آواز میں بولا، ٹھیک ہے دادا ابو، میں نکاح کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا
آپ نے مجھے صرف ایک کاغذ پر سائن کرنے پر مجبور کیا ہے، میرے دل پر نہیں۔ پھر اس نے علینا کی طرف دیکھ کر کہا، تم اس گھر میں صرف ایک لاش بن کر رہوں گی۔ علینا قریشی، میری زندگی میں تمہاری جگہ کبھی ایک بیوی کی نہیں ہو سکتی۔ علینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی سسکیاں روکنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کی خاموشی اور اس کا ضبط اس وقت اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس انسان کو اس کا جیون ساتھی بنایا جا رہا ہے، وہ اس کی روح کو زخمی کرنے میں ایک پل بھی نہیں جھجکا۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب کو لاؤنج کے اندر ہی بلا لیا گیا تاکہ میڈیا اور باہر موجود مہمانوں کے سامنے کوئی تماشا نہ بنے۔ ارسلان ایک طرف چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجائے بیٹھ گیا، جبکہ علینا دوسری طرف اپنے آنسو چھپائے بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے ارسلان کے کاغذات آگے بڑھائے اور پوچھا، ارسلان علی خان ولد امجد علی خان، کیا آپ کو علینا قریشی سے یہ نکاح قبول ہے؟ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے علینا کو حقارت سے دیکھا اور کچے دل سے دانت پیستے ہوئے بولا، قبول ہے۔ جب قاضی صاحب نے علینا سے پوچھا تو اس کا گلا رند چکا تھا، آواز جیسے حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس کی ماں نے دھیرے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ علینا نے اپنی بند پلکوں سے ایک آنسو گرا کر اپنے دادا جیسے بزرگ بشارت علی کی لوج رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ کاغذات پر دستخط ہو گئے، مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں، لیکن اس کمرے میں موجود دو لوگوں کے لیے یہ ایک ایسی بندھن کا آغاز تھا جو خوشی سے نہیں بلکہ ایک طرف نفرت اور دوسری طرف گہرے پچھتاوے اور صدمے کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ ارسلان نکاح مکمل ہوتے ہی بنا کسی سے بات کیے وہاں سے غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ علینا نے اپنی قسمت کا یہ کڑوا گھونٹ خاموشی سے پی لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی آنے والی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ خاندانی حویلی کا وہ وسیع و عریض کمرہ جسے ارسلان کی دلہن کے لیے سرخ گلاب کے پھولوں اور مہکتی ہوئی موم بتیوں سے سجایا گیا تھا، علینا کے لیے کسی قید خانے کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ اس بھاری سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھ کے ایک کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پر لگی گہری مہندی کی خوشبو کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کسی نامعلوم خوف اور صدمے سے لرز رہا تھا۔ تقریب کے بعد سے اب تک کا ہر لمحہ اس کے لیے بھاری بوجھ بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور کراہت آمیز نظروں سے کمرے کے ماحول کو دیکھا۔ پھولوں کی سجاوٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر تلخی ابھر آئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور علینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ علینا نے سہم کر اپنا سر مزید جھکا لیا۔ گھونگھٹ اٹھانے کی یا شرمانے کی اداکاری کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے علینا۔ ارسلان کی سرد اور طنزیہ آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ علینا نے آہستہ سے اپنی نم آنکھیں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ ارسلان کے چہرے پر بلا کا غرور اور بیزاری تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اندر ہی اندر بہت خوش ہوں گی کہ اتنے بڑے خاندان کی بہو بن گئی، ارسلان علی خان جیسے لڑکے کی بیوی بن گئی۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف زہر تھا۔ لیکن اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے نکال دو۔ میں تمہیں واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ تم میرے لیے اس کمرے میں رکھی ہوئی کسی فالتو چیز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ علینا کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں کو کھولا، ارسلان، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو آپ نکاح کے وقت منع کر دیتے۔ کسی کی زندگی کا تماشا بنانا کہاں کی شرافت ہے؟ زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ ارسلان نے غصے سے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ منع میں نے کیا تھا، لیکن تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپے دادا ابو کے دباؤ نے مجھے مجبور کیا۔ میں صرف اپنے دادا کی جائیداد، اپنے بزنس اور خاندانی نام کے خاطر اس کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کرنے پر مجبور ہوا ہوں، تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ اس بھاری جسم اور پینڈو لباس کے ساتھ تم اس جدید حویلی کے اس کمرے میں بھی ایک بدنما داغ لگ رہی ہو۔ میری پسند، میرا معیار بہت اونچا ہے علینا۔ تمہیں عام اور بے ڈھنگی لڑکی تو میرے دوستوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ علینا نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی تذلیل نہیں سہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی سرخ جوڑوں پر گرنے لگے، جہاں وہ موتیوں کی طرح جذب ہو رہے تھے۔ اس کا وزن اور اس کی سادگی جو کبھی کسی کے لیے عیب نہیں تھی، آج اس شخص نے اسے ایک جرم بنا کر اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ شکل اور صورت تو اللہ کی دین ہے ارسلان،
علینا نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے روندی ہوئی لیکن خوددار آواز میں کہا، اگر آپ کو میرا لباس اور میری ذات پسند نہیں تھی تو آپ مجھے چھوڑ دیتے، لیکن میری تذلیل کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ حق؟ ارسلان نے طنز سے کہا، حق تو اب تمہیں اس گھر میں کبھی نہیں ملے گا۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم اس بندھن میں تڑپتی رہو۔ میں اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ دادا ابو نے میری شادی کروائی ہے نا، اب وہ بھگتیں اس کا انجام۔ یہ کہہ کر ارسلان نے الماری سے اپنا سوٹ کیس نکالا اور اس میں ضروری کپڑے اور پاسپورٹ ڈالنا شروع کر دیا۔ علینا حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں رات کے اس پہر؟ میں اپنی زندگی جینے جا رہا ہوں جہاں تمہارا یہ روتا ہوا چہرہ اور یہ سست ماحول نہ ہو۔ ارسلان نے اپنا بیگ بند کیا، اپنی گھڑی کلائی پر باندھی اور علینا کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا، میں صبح کی پہلی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں۔ دادا ابو کو جب پتہ چلے گا تو جو کرنا ہے کر لیں۔ میرے پیچھے آنے کی یا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ تم اس گھر میں دادا ابو کی پسند بن کر آئی تھی، اب انہی کے سہارے جینا سیکھ لو۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور جاتے جاتے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج علینا کے دل کی دھڑکنوں میں سما گئی۔ کمرے میں اب صرف سناٹا تھا اور پھولوں کی وہ خوشبو جو اب علینا کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ سرخ عروسی جوڑا جو چند گھنٹے پہلے اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا، اب اس کے لیے کفن جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سسکیاں لیتی رہی یہاں تک کہ اس کا گلا خشک ہو گیا اور آنکھیں سوج گئیں۔ اس نے سوچا کہ اس کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ سیدھی سادی تھی؟ صرف یہ کہ وہ اس چمک دھمک والی دنیا کی بناوٹ کا حصہ نہیں تھی؟ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ ارسلان کا کمرہ خالی تھا اور اس کا فون بن جا رہا تھا۔ دادا بشارت علی اور امجد علی خان جب علینا کے کمرے میں آئے تو انہوں نے علینا کو اسی طرح فرش پر بیٹھا پایا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں امجد صاحب کے فون پر ارسلان کا میسج آیا، پاپا میں لندن جا رہا ہوں اپنے نئے بزنس سیٹ اپ کے لیے۔ دادا ابو سے کہہ دیجیے گا کہ انہوں نے میری شادی تو کروا دی لیکن وہ مجھے یہاں پر رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دادا بشارت علی نے جیسے ہی یہ سنا ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے افسوس سے علینا کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی زمین کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ رات والا خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور سختی آ چکی تھی۔ ارسلان کی اس بزدلانہ فرار نے علینا کے اندر کے معصوم اور سہمے ہوئے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور اس کے دل کے کسی کونے میں اب ایک نئی علینا جنم لے رہی تھی، ایک ایسی علینا جو اب رونے والی نہیں تھی۔ ارسلان کے اچانک لندن فرار ہو جانے کے بعد حویلی کی فضا کئی دنوں تک سوگوار اور تناؤ کا شکار رہی۔ ہر کوئی علینا کو ہمدردی اور تعاطف کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن علینا نے ان چند دنوں میں خود کو کمرے میں بند کر کے رونے دھونے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کے رحم و کرم پر جینے والی کمزور لڑکی بن کر نہیں رہے گی۔ شادی کی وہ پہلی رات اور ارسلان کے زہر آلود جملے اب اس کے لیے پچھتاوا نہیں بلکہ اس کی طاقت بن چکے تھے۔ ایک صبح علینا نے اپنے روایتی سادہ لباس کے اوپر ایک باوقار سیاہ عبایا پہنا، سر پر سلیقے سے حجاب سیٹ کیا اور حویلی کے کشادہ ہال میں آئی جہاں دادا بشارت علی خان اپنے ناشتے کی میز پر اکیلے اداس بیٹھے تھے۔ علینا نے دھیمے قدموں سے ان کے قریب آ کر کہا، السلام علیکم دادا ابو۔ بشارت علی نے سر اٹھا کر اپنی پسندیدہ بہو کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ انہوں نے شفقت سے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ارسلان کی اس حرکت پر تم سے شرمندہ ہوں علینا۔ علینا نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسکرا کر بولی، دادا ابو آپ کو شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جو ہوا شاید اس میں بہری بہتری تھی۔ میں آج آپ سے ایک اجازت مانگنے آئی ہوں۔ میں اپنی ادھوری تعلیم کو دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں گھر میں بیٹھ کر ایک بوجھ بننے کے بجائے آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ بشارت علی کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ انہوں نے علینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور جذباتی آواز میں بولے، بیٹا تم نے تو میری لاج رکھ لی۔ مجھے تمہاری تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ میں خود تمہیں اس شہر کی بہترین یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کے شعبے میں داخلہ دلواؤں گا۔ تم آگے بڑھو، یہ بوڑھا باپ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ بس اسی دن سے علینا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا کیونکہ اس بے وقت دو بڑے محاذوں پر لڑنا تھا۔
پہلا محاذ اس کی تعلیم اور گرومنگ کا تھا اور دوسرا محاذ اس کی جسمانی فٹنس کا۔ علینا نے صبح سویرے اٹھنے کا معمول بنایا۔ وہ روزانہ جم جاتی، سخت ورک آؤٹ کرتی اور اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتی۔ شروع کے چند مہینے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وزن کم کرنا اور جسمانی ساخت کو بدلنا ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن جب بھی وہ تھک کر ہار مارنے لگتی، اسے ارسلان کا وہ طنزیہ جملہ یاد آ جاتا، "اس بھاری جسم کے ساتھ تم میری زندگی میں ایک بدنما داغ ہو"۔ یہ یاد آتے ہی اس کے اندر جیسے ایک نئی توانائی دوڑ جاتی۔ یونیورسٹی میں بھی علینا کی لگن مثالی تھی۔ وہ کلاسز لیتی، لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر بزنس کی باریکیاں سمجھتی اور دادا ابو کے ساتھ گھر میں اکثر کارپوریٹ دنیا کے اتار چڑھاؤ پر گفتگو کرتی۔ وقت پنکھ لگا کر اڑتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں وقت کا پہیہ ایسا گھما کہ پرانی علینا کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب جو علینا سب کے سامنے تھی وہ ایک بالکل مختلف اور سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ اس کا وزن اب بالکل متناسب اور فٹ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چال میں ایک بے پناہ اعتماد اور وقار جھلکتا تھا۔ اس کا چہرہ فٹنس اور اندرونی سکون کی وجہ سے دمک رہا تھا۔ اس نے اپنے حجاب کو کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ اب وہ حجاب کے ساتھ ایسے جدید، باوقار اور اسمارٹ بزنس سوٹس پہنتی تھی کہ دیکھنے والے اس کے حسن سے زیادہ اس کی شخصیت کے رعب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ اس نے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری نہ صرف مکمل کی بلکہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ بشارت علی خان اب عمر کے اس حصے میں تھے جہاں وہ بزنس کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہے تھے، اور ان کے بیٹے امجد صاحب بھی علینا کی صلاحیتوں کے معترف ہو چکے تھے۔ ایک دن خاندانی ہیڈ آفس کے بیڈ روم میں ایک اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ تمام ڈائریکٹرز موجود تھے، جب بشارت علی خان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا: "حضرات، آج سے میں خان گروپ آف انڈسٹری کی تمام تر انتظامی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہا ہوں، اور میری جگہ اس کمپنی نئی چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO علینا ارسلان خان ہوں گی"۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ علینا، جو اس وقت ایک نفیس پسٹل کلر کے 3 پیس سوٹ اور میچنگ حجاب میں ملبوس تھی، اپنی نشست سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، لیکن چہرے پر عاجزی تھی۔ اس کے سسر امجد علی خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فخر سے کہا: "علینا بیٹا، آج اگر میرا بیٹا نادان نکلا تو اللہ نے مجھے تمہاری صورت میں ایک بیٹی دی اور ایک بہترین وارث دے دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کمپنی کو نئی بلندیوں پر لے جاؤ گی"۔ علینا نے مسکرا کر جواب دیا: "بابا جانی، یہ سب آپ کی اور دادا ابو کی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ بزنس صرف نام سے نہیں بلکہ محنت اور صحیح فیصلوں سے چلتا ہے، اور میں خان گروپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گی"۔ میٹنگ کے بعد علینا اپنے نئے وسیع و عریض CEO آفس کے شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے پورا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی ڈائری کو ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ 5 سال قبل کی وہ روتی ہوئی، سہم سہم کر بات کرنے والی لڑکی اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی۔ اب وہ ایک خود اعتماد، مضبوط اور کامیاب کاروباری خاتون تھی، جسے اپنے فیصلوں کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندر کے درد کو اپنی کامیابی میں بدل دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ 5 سال کا طویل عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں تھا۔ ان 5 سالوں میں سمندروں کا کتنا ہی پانی بہہ گیا، موسموں نے کئی کروٹیں بدلیں اور خان گروپ آف انڈسٹریز کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ ارسلان علی خان ان 5 سالوں میں لندن کی رنگین اور مصروف دنیا میں گم رہا۔ اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی یہ جاننے کی زحمت کی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی انا کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا کر گیا تھا، وہ کس حال میں ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وقت کا پانسا اس طرح پلٹ چکا ہے کہ اب وہ خود اس کی ضد میں آنے والا ہے۔ لندن سے واپس آنے والی پرواز جب کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری تو ارسلان کے چہرے پر وہی پرانا برانڈڈ چشمہ، کلف لگا ہوا مہنگا سوٹ اور وہی پرانا مغرورانہ انداز تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا حویلی جانے کے بجائے خان گروپ کے ہیڈ آفس پہنچا، کیونکہ اس کے والد امجد صاحب نے اسے فون پر بتایا تھا کہ کمپنی کے کچھ نئے پروجیکٹس اور بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جن کا حصہ اب اسے بننا ہوگا۔ ارسلان کو لگتا تھا کہ 5 سال بعد جب وہ لوٹے گا تو دادا ابو اسی پرانی CEO کے کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ دوبارہ اپنی مرضی سے اس امپائر پر راج کرے گا۔ ہیڈ آفس کی بلند و بالا عمارت ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی، لیکن ماحول میں خاص قسم کا ڈسپلن اور چستی دکھائی دے رہی تھی۔
ارسلان جیسے ہی لابی سے گزر کر مین لفٹ کی طرف بڑھا، وہاں موجود پرانے عملے نے اسے حیرت اور احترام سے دیکھا، لیکن کسی نے بھی اسے وہ پروٹوکول نہیں دیا جس کا وہ عادی تھا۔ وہ سیدھا ٹاپ فلور پر پہنچا جہاں چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کا پروقار مینیجر روم واقع تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بغیر کسی اجازت یا پروٹوکول کے CEO روم کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے چشمے کو ناک پر تھوڑا نیچے کرتے ہوئے پکارا، "گڈ آفٹرنون دادا ابو، آپ کا ہیرو واپس آ گیا ہے اور…" لیکن اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ سامنے صوفے پر دادا بشارت علی خان موجود نہیں تھے، بلکہ CEO کی اس بڑی گھومنے والی چمڑے کی کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت، اسمارٹ اور بے پناہ پرکشش خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے سر پر ایک نفیس گہرے نیلے رنگ کا ریشمی حجاب نہایت سلیقے سے بندھا ہوا تھا، جو ان کے گندمی چہرے اور جھیل جیسی گہری آنکھوں کو مزید جاندار بنا رہا تھا۔ وہ ایک جدید فٹڈ فارمل بزنس سوٹ میں ملبوس تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک قیمتی پین تھا جس سے وہ کچھ کاغذات سائن کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک مہنگے برانڈڈ عطر کی دھیمی اور مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان نے اپنی زندگی میں دنیا بھر کی ماڈلز اور بزنس کلاس خواتین دیکھی تھیں، لیکن سامنے بیٹھی اس لڑکی کے چہرے پر جو روب، نفاست اور وقار تھا، اس نے ارسلان کو ایک لمحے کے لیے گونگا کر دیا۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے دروازے کے پاس ہی جم کر کھڑا رہا۔ الینا نے، جو اب اس کمپنی کی CEO بن چکی تھی، پین کو میز پر رکھا اور آہستہ سے اپنا سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی حیرت تھی، نہ ہی خوف، اور نہ ہی وہ پرانی سسکیاں۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ ارسلان نے خود کو سنبھالا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور ایک دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے میز کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز اب ایک پراعتماد اور شوخ مرد کا تھا جو کسی خوبصورت عورت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ "اوہ، آئی ایم سو سوری!" ارسلان نے مدھم اور لچکدار آواز میں کہا۔ "شاید میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، یا پھر دادا ابو نے میری غیر موجودگی میں خان گروپ کا معیار بہت زیادہ اپ گریڈ کر دیا ہے۔ میں ارسلان علی خان ہوں، امجد علی خان کا بیٹا اور اس گروپ کا ڈائریکٹر۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میری دادا ابو کی سیٹ پر بیٹھنے والی یہ خوبصورت اور روب دار لیڈی کون ہے؟" وہ الینا کی میز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا یہ انداز کسی بھی لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ الینا کے لبوں پر ایک انتہائی باریک اور پراسرار مسکراہٹ ابھری، جس میں صرف سرد مہری اور طنز تھا، کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، جس کی نظریں الینا کے فٹ اور اسمارٹ وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ ارسلان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ 65 کلو کی بوری اور پینڈو کہہ کر چھوڑ گیا تھا۔ "مسٹر ارسلان علی خان، آپ غلط کمرے میں نہیں آئے، یہ واقعی CEO کا ہی آفس ہے"۔ الینا کی آواز گونجی، جس میں ایک سچی بزنس وومن کا روب اور ٹھہراؤ تھا۔ "جہاں تک آپ کے تعارف کا تعلق ہے تو خان گروپ میں اب کسی کا تعارف اس کے خاندانی نام سے نہیں بلکہ اس کی کارکردگی سے ہوتا ہے"۔ ارسلان اس کے لہجے کی کاٹ دیکھ کر تھوڑا گڑبڑا گیا، لیکن اس کے حسن کا سحر ایسا تھا کہ وہ اس کے اور قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، "اوہ، تو آپ جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی سخت گیر بھی ہیں۔ مجھے آپ کا یہ انداز پسند آیا۔ آپ نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا۔ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اب اس افسانے کا نیا کردار کون ہے جس کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے"۔ الینا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سفید رنگ کا فائل فولڈر نکالا۔ اس نے وہ فولڈر بڑی نفاست سے ارسلان کے بالکل سامنے میز پر رکھا۔ "میرا نام اور میرا رتبہ جاننے سے پہلے مسٹر ارسلان، آپ کے لیے اس فائل پر دستخط کرنا زیادہ ضروری ہے"۔ الینا نے نہایت پرسکون لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ ارسلان نے مسکرا کر اس فولڈر کو دیکھا۔ "فائل؟ میرے آتے ہی بزنس ڈیلز؟ چلیے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن امید ہے اس ڈیل کے بعد مجھے آپ کے ساتھ ایک آفیشل ڈنر کا موقع ملے گا"۔ اس نے ہنستے ہوئے فولڈر کھولا۔ جیسے ہی ارسلان کی نظر فولڈر کے پہلے صفحے پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ صفحے کے سب سے اوپر جعلی حرف میں لکھا تھا، "طلاق نامہ، ڈائیورس پیپر"۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا، جہاں فریق اول کی جگہ اس کا اپنا نام ارسلان علی خان درج تھا اور فریق دوم یعنی بیوی کی جگہ جو نام لکھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ارسلان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہاں صاف لفظوں میں لکھا تھا، "الینا ارسلان خان، دختر مرحوم قریشی"۔ یہ کیا مذاق ہے؟
ارسلان کی آواز یکسر بدل گئی، اس کے لہجے کی شوخی غائب ہو چکی تھی اور اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے کاغذ سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کے خد و خال کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کی اسمارٹ شخصیت کو دوبارہ پرکھنے لگا۔ اس کے ذہن کے پردے پر 5 سال پرانی وہ موٹی روتی ہوئی سادہ سی لڑکی ابھری، اور پھر اس نے سامنے بیٹھی اس ماڈرن فٹ اور سحر انگیز سی CEO کو دیکھا۔ تم علینا ہو؟ ارسلان کے حلق سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، تم وہ علینا نہیں ہو سکتی، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ علینا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سرد اور حقیقت پسندانہ جملہ کہا، کیوں ارسلان؟ کیا 5 سال پہلے لندن بھاگتے وقت آپ نے سوچا تھا کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی جگہ رک جائے گی؟ آپ نے کہا تھا نا کہ میں اس چمک دمک والی دنیا کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ لوگ آپ پر ہنسیں گے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہونے سے کتراتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے، پاسا پلٹ چکا ہے۔ آج میں خان گروپ کی CEO ہوں اور آپ یہاں ایک عام ڈائریکٹر کی حیثیت سے میری اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ارسلان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ اس کا وہ غرور، وہ انا جس کے بل بوتے پر اس نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو پامال کیا تھا، آج اسی لڑکی کے پیروں میں دھول بن کر بکھر چکی تھی۔ وہ علینا کے اس روپ کو دیکھ کر جہاں صدمے میں تھا، وہاں اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں ایک عجیب سا پچھتاوا اور اس کے حسن کی تڑپ بھی جاگ اٹھی تھی۔ علینا، میری بات سنو۔ ارسلان نے کانپتی آواز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ کاغذات پر لرز رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نادان تھا۔ میں نے ظاہر کو دیکھا، لیکن تم نے خود کو کتنا بدل لیا ہے۔ تم تو بالکل بدل چکی ہو۔ اب تو ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس رشتے کو ایک نیا موقع دے سکتے ہیں۔ دیکھو، میں واپس آ گیا ہوں، اب ہم رہ سکتے ہیں ساتھ۔ علینا نے ایک زوردار اور تلخ قہقہ لگایا جس کی گونج سے پورے کمرے کا سکون برباد ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی کو آگے کیا، میز پر جھکی اور ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، نیا موقع؟ ارسلان علی خان، آپ شاید اب بھی غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ، یہ تعلیم، یہ فٹنس، یہ مقام آپ کو پانے کے لیے یا آپ کے معیار پر پورا اترنے کے لیے حاصل نہیں کیا۔ میں نے یہ سب خود کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا ہے جس میں آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ علینا اب کسی ارسلان کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے آپ کے کسی پچھتاوے یا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پین اٹھا کر ارسلان کے ہاتھ میں تھمایا اور نہایت شفقانہ حنطق پرسکون آواز میں کہا، ان پیپرز پر سائن کیجئے مسٹر ارسلان۔ آپ نے 5 سال پہلے مجھے اس حویلی میں ایک لاش بنا کر چھوڑا تھا۔ آج میں قانونی طور پر اس رشتے کی لاش کو دفنانا چاہتی ہوں۔ سائن کیجئے اور مجھے میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیجئے۔ ارسلان پین ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں کبھی طلاق کے کاغذات پر جاتی اور کبھی علینا کے اس حسین اور روبدار چہرے پر جہاں اب اس کے لیے محبت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ارسلان کو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی ہار کا اور اپنی لٹی ہوئی انا کا اتنی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ باقی نہیں رہا تھا۔ CEO آفس کے وسیع و عریض کمرے میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ باہر کراچی کی شاہراہوں پر شام کا ٹریفک رواں دواں تھا، لیکن اس بند کمرے کے اندر ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ طلاق کے کاغذات میز پر دھرے تھے اور ان کے درمیان 5 سال کا طویل تاریخ، پچھتاوا اور نفرت کھڑی تھی۔ ارسلان کے ہاتھ میں پین لرز رہا تھا۔ اس کا وہ مردانہ غرور، وہ کارپوریٹ کلاس کی انا جو لندن کی سڑکوں پر اور زیادہ مضبوط ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو چند منٹ پہلے اسے دنیا کی سب سے پرکشش عورت لگی تھی، لیکن اب وہی عورت اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ اس کی انا نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی ہار تسلیم کر لے۔ اس نے پین کو مزید میز پر پٹکا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ چبا چبا کر بولا، علینا، اپنی حد میں رہو۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ میں نے مانا کہ میں 5 سال پہلے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے مانا کہ میں نے تمہاری تذلیل کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے طلاق کے کاغذات تھما دو۔ تم قانونی طور پر اب بھی میری بیوی ہو، خاندان کی بہو ہو۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم مجھے سائن کرنے کا کہو؟ اپنی جگہ علینا اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ارسلان کے اس غصے کے لیے کوئی خوف نہیں تھا۔
بلکہ ایک گہرا طنز اور بیزاری تھی۔ ارسلان نے علینا کی اس خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا۔ وہ ایک دم میز کے گرد گھوم کر اس کے بالکل قریب آیا اور اس سے پہلے کہ علینا اپنی کرسی سے اٹھتی، ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کا انداز جارحانہ اور دھمکانے والا تھا۔ تم میری بیوی ہو علینا، اور ایک شوہر کا حق کوئی جائیداد یا CEO کی کرسی تم سے نہیں چھین سکتی۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم ارسلان علی خان کے منہ پر طلاق کے کاغذات مارو۔ ارسلان نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی گرفت علینا کی کلائی پر سخت ہو رہی تھی۔ علینا نے اپنی کلائی پر ارسلان کی گرفت کو دیکھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اسی شخص نے اسے ایک فالتو چیز کی طرح ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے اندر کا سارا ضبط، 5 سال کا درد اور ایک خوددار عورت کی غیرت ایک دم بیدار ہو گئی۔ اس نے پورے زور سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تماچا ارسلان کے منہ پر دے مارا۔ تڑاخ! تماچے کی گونج پورے کمرے میں سنسنا گئی۔ ارسلان کا سر ایک طرف کو جھک گیا۔ اس کے چہرے پر اس کے اپنے خون کی تپش ابھر آئی اور اس کے ہاتھ سے علینا کی کلائی خود بخود چھوٹ گئی۔ وہ سختی کی حالت میں اپنا گال پکڑ کر علینا کو دیکھنے لگا۔ اس کی زندگی میں کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھائے، اور آج یہ کام اسی لڑکی نے کیا تھا جسے وہ پینڈو کہتا تھا۔ علینا اپنی جگہ پر شیرنی کی طرح تنی کھڑی تھی۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اور روب تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو مسٹر ارسلان۔ اور دوبارہ مجھے چھونے کی جرأت مت کرنا۔ تم کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ میں اس معصوم، سیدھی سادی اور سہم جانی والی علینا کو تو وہیں اسی رات چھوڑ آئی تھی جسے تم نے 5 سال پہلے اپنی جھوٹی انا اور معیار کی قربان گاہ پر ذبح کیا تھا۔ وہ علینا مر چکی ہے ارسلان۔ اس کا جنازہ تم خود پڑھا کر لندن بھاگے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ سامنے کھڑی یہ عورت علینا ارسلان خان نہیں ہے۔ یہ صرف علینا ہے جس نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا ہے، جس نے اپنی ذات کی عزت کرنا سیکھا ہے۔ تمہاری انا بڑی تھی نا؟ آج میری خودداری تمہاری اس انا سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ اب ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ان پیپرز پر سائن کرو اور مجھے اس لٹکے ہوئے بے نام رشتے سے آزاد کرو۔ میں تمہارے نام کا بوجھ اپنے ساتھ مزید نہیں ڈھو سکتی۔ ارسلان گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ علینا کے ایک ایک جملے میں سچائی کی وہ کرواہٹ تھی جو اس کے دل کے پار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے 5 سال پرانے الفاظ یاد آنے لگے۔ لوگ ہنسیں گے مجھ پر جب میں اسے اپنی بیوی کہوں گا۔ تم اس کمرے میں ایک بدنما داغ ہو۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ بدنما داغ وہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ارسلان کا بچپن کا دوست اور کمپنی کا چیف لیگل ایڈوائزر شاہمیر اندر داخل ہوا۔ شاہمیر ایک باوقار، سلجھا ہوا اور سنجیدہ انسان تھا جو پچھلے 3 سالوں سے علینا کے ساتھ مل کر کمپنی کے قانونی معاملات سنبھال رہا تھا اور علینا کی جدوجہد کا عینی شاہد تھا۔ شاہمیر نے جیسے ہی کمرے کا تند و تیز ماحول دیکھا اور ارسلان کے چہرے پر تماچے کا نشان پایا، وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہ ارسلان اور علینا کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارسلان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تمہارا یہ انداز؟ شاہمیر نے سخت لہجے میں اپنے دوست کو ٹوکا۔ ارسلان نے شاہمیر کو دیکھا جیسے اسے کوئی سہارا مل گیا ہو۔ شاہمیر، دیکھو اس لڑکی کو، یہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ تم تو میرے دوست ہو، اسے سمجھاؤ کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے۔ شاہمیر نے ایک گہرا سانس لیا اور ارسلان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دوست کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک افسوس تھا۔ ارسلان، تم اب بھی نہیں بدلے۔ تم 5 سال بعد بھی اسی اندھی انا میں جی رہے ہو۔ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ صرف اس کمپنی کی CEO نہیں، وہ اس خاندان کی عزت ہے جس نے خان گروپ کے ڈوبنے سے بچایا ہے جب تم لندن میں عیاشیاں کر رہے تھے۔ پھر شاہمیر علینا کی طرف مڑا۔ اس کا لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس میں بے پناہ احترام، نرمی اور ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ میم علینا، آپ پریشان مت ہو۔ قانونی طور پر ارسلان کے پاس اب کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر سکے۔ اگر یہ ان پیپرز پر سائن نہیں کرتا تو ہمارے پاس دوسرے قانونی راستے موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ذہنی طور پر ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان نے شاہمیر کی آنکھوں میں علینا کے لیے وہ بے پناہ عزت اور احترام اور ستائش دیکھی تو اس کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔
وہ شہمیر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ شہمیر کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج وہ علینا کے سامنے اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کی حفاظت کرنا اس کا سب سے بڑا فرض ہو۔ ارسلان کو محسوس ہوا کہ شہمیر کے دل میں علینا کے لیے صرف احترام نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے، ایک ایسی پسندیدگی جو علینا کی شخصیت کو اور اس کے وقار کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ارسلان کے اندر ایک شدید قسم کی جلن اور پچھتاوا جاگ اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ 5 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ لڑکی میرے دوستوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے، اور آج اس کا سب سے بہترین اور لائق دوست اسی لڑکی کے آگے بچھے جا رہا تھا اور اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ شہمیر، تم علینا کی طرف داری کر رہے ہو؟ ارسلان کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک شکست خوردہ مرد کی بے بسی تھی۔ میں سچ کی طرف داری کر رہا ہوں ارسلان، شہمیر نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ کاش تم نے 5 سال پہلے اس ہیرے کی قدر کی ہوتی تو آج تمہیں اس طرح یہاں کھڑے ہو کر شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ علینا وہ خاتون ہے جنہیں پانے کے لیے کوئی بھی مرد اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا سکتا ہے، اور تم نے انہیں مٹی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم ان کی زندگی سے نکل جاؤ۔ علینا نے شہمیر کی طرف دیکھا اور دھیمے سے سر ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا، پھر دوبارہ سے ارسلان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسٹر ارسلان، شہمیر نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ اب آپ کی مرضی کے تابع نہیں ہے۔ کاغذات یہیں میز پر پڑے ہیں، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت اور شرم باقی ہے تو ان پر سائن کر دیجئے، ورنہ کورٹ کے ذریعے یہ آزادی حاصل کرنا میرے لیے چند دنوں کا کھیل ہے۔ آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ارسلان نے ایک نظر طلاق کے کاغذات پر ڈالی، پھر شہمیر کو دیکھا جو علینا کے پاس ایک محافظ کی طرح کھڑا تھا، اور پھر علینا کے اس رعبدار چہرے کو دیکھا جو اب اس کے پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے لرزتے قدموں سے اس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے علینا کی خوددار آواز اور اس کا تماچا اس کے کانوں میں صدیوں تک گونجنے کے لیے کافی تھا۔ خان گروپ آف انڈسٹریز کے ہیڈ آفس کا وہ کمرہ ایک بار پھر خاموشی کی چادر میں لپٹ چکا تھا۔ شہمیر علینا کو تسلی دے کر اور قانونی کارروائی کے اگلے مراحل پر بات کرنے کا کہہ کر باہر جا چکا تھا۔ علینا CEO کی کرسی پر بیٹھی گہری سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں سے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ میز پر اب بھی وہ طلاق کے کاغذات پڑے تھے جن پر ارسلان کے دستخط ہونا باقی تھے۔ علینا کو لگا تھا کہ ارسلان اپنی ہٹ دھرمی اور انا کے باعث کورٹ میں معاملہ لے جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقافات عمل کا پہیہ کتنی شدت سے گھوم چکا ہے۔ اگلے چند دن حویلی اور آفس دونوں جگہ ایک عجیب سے سکوت میں گزرے۔ ارسلان نے خود کو حویلی کے کونے میں بند کر لیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اور ماضی کے دریچوں میں جھانکتا۔ اسے رہ رہ کر علینا کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آتا جسے وہ 5 سال پہلے چھوڑ گیا تھا، اور پھر اس کے کانوں میں علینا کے کہے ہوئے وہ الفاظ گونجتے، وہ علینا مر چکی ہے ارسلان، اس کا جنازہ تم خود پڑھا کر لندن بھاگے تھے۔ اسے یاد آتا کہ کس طرح اس نے علینا کے وزن، اس کی سادگی اور اس کے لباس کا مذاق اڑایا تھا۔ آج جب اس نے علینا کو ایک باوقار، فٹ اور کامیاب خاتون کے روپ میں دیکھا تو اس کے دل میں نہ صرف اس کے حسن کی تڑپ جاگی تھی بلکہ اس کے کیے پر ایک گہرا جان لیوا پچھتاوا بھی مسلط ہو چکا تھا۔ ایک شام جب آفس کا تمام عملہ جا چکا تھا اور علینا اپنے کمرے میں اکیلی کچھ اہم فائل سمیٹ رہی تھی، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ علینا نے سوچا شاید شہمیر یا کوئی اسسٹنٹ ہوگا، لیکن جب اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ ان چند دنوں میں ارسلان کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا کارپوریٹ غرور غائب تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑوں میں وہ قلف اور نفاست نہیں تھی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا پشیمان انسان لگ رہا تھا۔ علینا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور فائلوں کو بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، مسٹر ارسلان، آفس کے اوقات ختم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے ہیں تو آپ انہیں میرے اسسٹنٹ کے پاس چھوڑ سکتے ہیں، مجھے اب گھر نکلنا ہے۔ ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا علینا کے میز کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ علینا اس کی اس خاموشی سے تھوڑی حیران ہوئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے نہیں دیا۔ اچانک ارسلان کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے علینا کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ علینا کی میز کے کنارے پر ٹکے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ علینا ایک دم شاک رہ گئی۔ وہ اپنی کرسی سے پیچھے ہٹی۔ ارسلان، یہ کیا بزدلی اور ڈرامہ ہے، اٹھو یہاں سے۔
یہ ڈرامہ نہیں ہے علینا، خدا کے لیے میری بات سن لو۔ ارسلان کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر فرش پر گرنے لگے۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، آج ایک لڑکی کے پیروں کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ میں طلاق نہیں دوں گا، میں ان کاغذات پر کبھی سائن نہیں کروں گا۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دے دو۔ تم نے مجھے تماچا مارا، وہ میری اس انا پر ایک بہترین ضرب تھی جو مجھے اندھا کر چکی تھی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے الگ مت کرو۔ علینا نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو مزید سخت کرتے ہوئے کہا، ارسلان، یہ تمہارا پچھتاوا نہیں ہے، یہ تمہاری ہاری ہوئی انا کا رونا ہے۔ تم آج اس علینا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو جو فٹ ہے، جو اسمارٹ ہے، جو خان گروپ کی CEO ہے۔ اگر آج میں اسی حالت میں ہوتی، اسی وزن جسم اور سادگی کے ساتھ اس حویلی کے کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہوتی، تو کیا تم لندن سے آ کر میرے سامنے اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھتے؟ کبھی نہیں۔ تم تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اس لیے اپنی اس جھوٹی ہمدردی کا تماشا بند کرو۔ ارسلان نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور علینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچی تڑپ اور پیشامانی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو علینا، میں اتنا ہی گرا ہوا اور سطحی انسان تھا، میں صرف ظاہری چمک دھمک کا اسیر تھا، لیکن 5 دنوں میں نے اپنی روح کو ٹٹولا ہے۔ مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسی دکھتی ہو، تم موٹی ہو یا پتلی، تم حجاب کرتی ہو یا روایتی لباس پہنتی ہو۔ مجھے اب تمہاری اس روح سے، تمہاری اس خودداری سے محبت ہو چکی ہے جس نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے۔ مجھے معاف کر دو علینا، مجھے ایک موقع دے دو۔ علینا نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں واقعی ایک ٹوٹے ہوئے انسان کا پچھتاوا تھا، لیکن وہ علینا اب بھی اتنی نادان نہیں تھی کہ ایک بار کسی کے آنسوؤں پر پگھل جائے۔ اس نے اپنے دل کو پتھر بنایا۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی ارسلان علی خان، علینا نے میز پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ تم نے مجھے 5 سال کا درد دیا ہے، تم نے میرے خاندان کی، میری ذات کی تذلیل کی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے چند آنسو میرے 5 سال کے کرب کا مداوع کر سکتے ہیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں طلاق کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ اگر تم اپنی محبت اور پچھتاوے میں سچے ہو تو تمہیں ایک طویل آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی بدل چکے ہو۔ ارسلان نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں علینا، تم جو کہوں گی میں کروں گا۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے پیروں میں ڈالنے کو تیار ہوں، بس مجھے خود کو تمہارا شوہر کہلوانے کا حق واپس دو۔